اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، ایرانی آرمی چیف جنرل باقری سمیت 20 اعلیٰ عہدیدار شہید، کمانڈر پاسداران انقلاب حسین سلامی، سربراہ ایئر فورس امیر علی حاجی زادہ، سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر غلام علی راشد اور آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی بھی شہداء میں شامل۔ فردون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی سمیت 6 جوہری سائنسدانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تہران اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھا، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ اسرائیلی فوج کے 200 جنگی طیاروں نے ایران کے 100 مقامات کو نشانہ بنایا۔ نتنز سمیت ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا نتنز میں جوہری تنصیب پر پھر حملہ، تابکاری مواد کا اخراج ہونے لگا۔ تبریز میں شاہد فقیری فوجی ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا، جہاں لڑاکا طیارے موجود تھے۔ اسرائیل نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران میں کثیر المنزلہ عمارت منہدم، بچوں اور خواتین سمیت کم از کم 50 شہری زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی صدر کا اسرائیل کو حملوں کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان نے قوم سے خطاب میں کہا، اسرائیلی حملے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ایسا جواب دیں گے کہ دشمن اپنی حماقت پر افسوس کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قوم سے خطاب، کہا قاتل صہیونی حکومت نے آدھی رات کو وحشیانہ حملہ کیا، بڑی تعداد میں معصوم شہری، فوجی عہدیدار اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ ایران قانونی اور مضبوط جواب دے گا، کوشش کریں گے ہمارے شہریوں کی معمول کی زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ میجر جنرل عبدالرحیم موصوی کو ایران کا نیا آرمی چیف، محمد پاکپور کو پاسداران انقلاب کا نیا کمانڈر بنا دیا گیا۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ ترین سیکیورٹی اجلاس، ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ ایران نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے ایران ڈیل کر لے، امریکی صدر کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے، بار بار ڈیل کا موقع دیا، ایران تباہی روک سکتا ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا، اسرائیلی منصوبوں کا علم تھا لیکن امریکی فوج نے حملے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں واشنگٹن ملوث نہیں، ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا۔ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر حملہ کر کے گھناؤنا جرم کیا، اسرائیل کو تلخ اور دردناک انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کا پیغام، کہا کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو سزا ضرور ملے گی، اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ قم کی جمکران مسجد پر انتقام کی علامت سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا، مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ دارالحکومت تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے بھی جاری۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کئی دن تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی دھمکی، نتنیاہو نے دعویٰ کیا، ایران کے پاس 9 ایٹم بم تیار کرنے کے لیے درکار یورینیم موجود ہے، ہم نے ایران کے جوہری افزودگی نظام اور نتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب کے صدر دفتر اور کئی جوہری سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، 200 طیاروں سے حملے کیے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے نتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی، کہا ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل فورسز کا ایران سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، اسرائیل کا کہنا ہے اب تک کوئی ڈرون اسرائیل تک نہیں پہنچ سکا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیل نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت واپس لے لی۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی وار کرتے ہوئے 100 ڈرونز بھیجے تھے۔
حزب اللہ کا ایران اسرائیل جنگ سے لا تعلق رہنے کا اعلان. لبنان میں قائم ایرانی حمایت یافتہ گروپ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کا اعلان کیا. اعلیٰ عہدیدار نے کہا حزب اللہ اسرائیل پر حملے میں پہل نہیں کرے گی. لبنانی حکومت نے خبردار کیا تھا کہ حزب اللہ ایران کا ساتھ نہ دے. ملک میں ایرانی پراکسی برداشت نہیں کریں گے. ایران کا ساتھ دیا تو جنگ میں دھکیلنے کے ذمہ دار حزب اللہ ہوگی. اردن نے اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں کے بعد فضائی حدود بند کر دی. اردن کا کہنا ہے اپنی فضائی حدود میدان جنگ نہیں بننے دیں گے. جرمن میڈیا نے دعویٰ کیا اردن نے اسرائیل پر فائر کیے کہ ایرانی ڈرونز اور میزائل مار گرائے. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. صدر آصف زرداری نے کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں. عالمی برادری صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے. وزیر اعظم شہباز شریف یہ عمل سنگین، غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی تشویشناک ہے. کشیدگی سے علاقائی اور عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ایرانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے. سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ. کہا اسرائیلی حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا ایران میں جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں. تنازع سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لیا جائے. چین نے ایران کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو سنگین اور پیچیدہ قرار دے دیا. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت. آسٹریلوی وزیر خارجہ کہتے ہیں اسرائیل اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پریشان کن ہے. نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا اسرائیلی حملے مشرق وسطیٰ کے لیے ممکنہ طور پر تباہ کن ہیں. We are proposing an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کا 3,451 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا. گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافے کا اعلان. گریڈ 17 سے 22 تک ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز. وزیر اعلیٰ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. مراد علی شاہ نے کہا یہ ایک جامع بجٹ ہے. امن و امان کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے. حکومتی اقدامات سے جرائم میں بڑی کمی آئی ہے. سندھ کے بجٹ کا سندھ کے عوام اور شہری سندھ سے کوئی تعلق نہیں. اپوزیشن کی سفارشات شامل نہیں کی گئیں. وزیر خزانہ نے فلور آف دی ہاؤس پر جھوٹ بولا. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں ایم نے ایوان میں شہری علاقوں کا مقدمہ لڑا. شہری علاقوں کی بات نہیں سنی گئی تو ایوان نہیں چل سکے گا. کراچی سے کشمور تک تباہی کے ذمہ دار صرف وزیر اعلیٰ سندھ ہیں. حکومت کو شہری نمائندوں کی بات سننی ہوگی. یہ ان کی اوتاق نہیں. رکن جماعت اسلامی محمد فاروق نے کہا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے کراچی کو پھر نظر انداز کیا گیا. بجٹ میں کراچی کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ شامل نہیں. ایم وفاق کے بجٹ سے کراچی کے لیے کچھ نہ لے سکی. خیبر پختونخوا اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا ہنگامہ شور شرابہ. اپوزیشن ارکان علی بابا 40 چور کے نعرے لگاتے ہوئے ایوان میں داخل ہوئے. وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہی ہیں. کل تخمینہ 2,119 ارب روپے لگایا گیا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافہ. کم سے کم ماہانہ اجرت 40,000 تک کرنے کی تجویز. سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 547 ارب روپے رکھا گیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے. فاٹا اور پاٹا سے ٹیکس وصولی میں کے پی حکومت رکاوٹ بنے گی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دی تو ذمہ دار وفاق ہوگی.
اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امن کا بات کر رہا ہے, امریکہ بھی امن کا بات کر رہا ہے. اگر کوئی آج تک جنگ کی بات کر رہا ہے وہ بھارت ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس پوزیشن سے جلد پیچھے ہٹیں گے. پاکستان ہر سطح پر بات کر رہا ہے, بھارت جنگ پر اڑا ہے. پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان نے یورپی یونین میں مسئلہ کشمیر پر موقف بھرپور انداز میں پیش کیا. یورپی وزارت خارجہ حکام سے ملاقات میں خطے کے ہم پر زور دیا. بھارت کی جارحانہ پالیسیز پر پاکستان کا دو ٹوک موقف پیش کیا. یورپی یونین سے خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی. پاکستان نے اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسیز کی مخالفت کی. امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا. میرا ان تنخواہوں سے کوئی تعلق نہیں, جو ہوگا گورنمنٹ جو چاہے گی وہی کرے. سر آپ یہ تنخواہ جو ہے وہ ریورس کروا رہے ہیں, کرا دیں. آپ کی اسپیکر سے ملاقات ہوگی اس معاملے پہ, ان کو کنوینس کریں گے کہ میں وڈرا کر رہا ہوں تو آپ کی مہربانی کریں چھوڑ دیں. نہیں, میں نے وڈرا کی, میں نے بات کی, لیکن میرا تعلق ہی نہیں. چیئرمین سینٹ کا اپنی تنخواہ بڑھنے سے تعلقی کا اظہار. یوسف رضا گیلانی نے کہا وزیر دفاع کا احترام کرتا ہوں, میرے تنخواہوں میں اضافے سے کوئی تعلق نہیں. یوسف رضا گیلانی سے سوال ہوا کیا آپ تنخواہ میں اضافہ واپس کر رہے ہیں, جس پر انہوں نے کہا تنخواہ واپس کرا دیں اچھی بات ہے, مجھ سے میری تنخواہ میں اضافے سے متعلق کوئی مشاورت نہیں کی گئی. رواں مالی سال برآمدات میں اضافہ ہوا. وزیر خزانہ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کہا اب ایلسیز کھولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں اس سال پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں کمی ہوئی. معاشی استحکام کو فوری پیداوار میں اضافے کے لیے منتقل نہیں کر سکتے. نجکاری اہداف حاصل نہیں ہوئے. پی آئی اے کو دوبارہ نجکاری کے لیے لایا گیا ہے. سرمایہ کاروں کے تحفظات کو دور کیا گیا. خدارہ ایف بی آر کو گرفتاری کا اختیار نہ دیں. ایف بی آر کو گرفتاری کا اختیار دیا تو سرمایہ کار بھاگ جائیں گے. فیصل بوڈا کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا سرمایہ کار پہلے ہی پریشان ہے. ایف بی آر کو کاروباری حضرات کی گرفتاری کا اختیار ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال ہوگا. ایف بی آر کا 37A کا فائنانس بل ڈریکولین قانون بن جائے گا.